بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 288 اور آیت نمبر ہے 75، 76 اور 77۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ ہی اپنی قوم میں سے۔ تو قوم میں سے جنہوں نے تکبر کیا تو ان لوگوں میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا، کن کو کہا؟ للذین، ان لوگوں کو کہا استضعفوا، جو کمزور سمجھ جاتے تھے۔ تو لمن آمن منہم، تم اس پر ایمان لے کر آئے ہو، یعنی انہوں نے کمزوروں کو کہا کہ تم صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے ہو۔ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو کہ ان صالح، بے شک صالح علیہ السلام مرسل من ربہ، اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ مؤمنون، یقیناً بے شک ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھی جس چیز کے ساتھ بھی ارسل بہ، اس کو بھیجا گیا ہے، مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا، انا باللتی آمنتم بہ کافرون، بے شک ہم تو اس چیز پر جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو ہم تو انکار کرنے والے ہیں۔ فعقروا الناقہ، سو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اونٹنی کی۔ فعتوا عن امر ربہم، تو وہ حد سے بڑھ گئے اپنے رب کے حکم سے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح، ائتنا، لے آ تو ہمارے پاس، بما تعیدنا، جس چیز کا تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ قوم سمود، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس طرح کل ہم نے پڑھا، اللہ نے باغات بھی دیے، کھیت بھی دیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے ان کو مکان دیے، ایک ہموار زمین پر بڑے اونچے اونچے محل، قصور بناتے تھے، محل بناتے تھے، اور دوسرا یہ مہارت ان کو دی کہ پہاڑ تراشنا۔ محترم بھائیو، یہ ایسی بات ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں نہایت مشکل ہے، چلو ہم یہ تو نہیں کہتے ناممکن ہے، لیکن ایک نہایت مشکل ترین کام ہے۔ یہ سڑک بنتی ہے، ٹرنل بنتی ہے پہاڑ کے اندر سے، کتنا مشقت والا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی طاقت کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ، پتہ نہیں ان کے پاس کیا تھا، کہ پہاڑ کو تراش تراش کے پورا محل بناتے، پوری کھڑکیاں، دروازے، جس طرح پورا ایک مکان بنتا ہے آج بھی ہجر کے اندر ان کے نشانات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو پورا مکان اندر سے بنا لیتے تھے، وہ اتنی مہارت تھی ان کے پاس۔ اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زراعت دی تھی، باغات، یعنی ساری نعمتیں ہو گئی نا، مکان بھی ہو گیا، دو طرح کے مکان ہو گئے، پھر زراعت ہو گئی، کھیتی ہو گئی، باغات ہو گئے، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی۔ تو جب نعمتیں بے شمار ہو گئیں تو انہوں نے تکبر کیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، انہوں نے کیا کیا؟ نعمتوں کی ناقدری کی اور تکبر کیا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے ایسے
دنیا میں آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، جس کو اللہ بے شمار نعمتیں دینا، وہ بھول جاتا ہے کہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ پتہ نہیں میری کو عقل مندی ہے، یا میں بڑا کو سیانہ بندہ ہوں۔ تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بعض لوگ تو ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ تکبر کی طرف چلا جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز بن گئے ہیں کہ ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو دیا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، اور پھر انہوں نے آگے سے، ایک تو ہوتا ہے تکبر کرنا، اور تکبر سب سے بڑا ہوتا ہی ہے کہ غمط الناس، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ خود تکبر کیا، اور جو لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، استضعفوا، ان کو کمزور سمجھا، انہوں نے کہا کہ کیا تم صالح پر تم مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کا رسول ہے؟ تو انہوں نے بھی کمال کا آگے سے جواب دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کہتے ہیں رسول ہے، نہیں، انہوں نے کہا نہ صرف ہم رسول مانتے ہیں، بلکہ ہر اس کا حکم ہم مانتے ہیں، جو بھی وہ لے کر آئے ہم تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارا پکا ایمان ہے اس کے اوپر۔ تو یہ بہت اچھا ایک جواب تھا ان کی طرف سے، کمزور لوگوں کی طرف سے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو آگے سے کہنے لگے کہ لو جی، یہ بطور مذاق ایک جملہ تھا کہ ہم تو نہیں مانتے اسے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سوچیں، یہ محلہ ہے ہمارا، اس محلے کے سارے چودھری ایک طرف ہو جائیں، وہ کہیں ہم فلاں کو نہیں مانتے، یہ گویا ایک استہزاء ہوتی ہے کہ ہم بڑے بڑے تو نہیں مانتے، تم تو ماڑے ماڑے لوگ مانتے، یعنی اس کا مطلب تمہارے اندر عقل نہیں ہے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم جو سمجھدار ہیں ہم تو نہیں مانتے، تم بے سمجھے لوگ ہو، غریب غربا سارے لوگ ہو، تم مانتے ہو۔ گویا ان کو ایک آڑ دلانا تھا کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، اگر یہ کام اتنا ہی اچھا ہوتا تو ہم کر لیتے، اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ کام صحیح نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے تم نے کیسے کر لیا؟ تو قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تو ہم تو اس چیز کا انکار کرنے والے رہے، تم نے یہ کام کیوں کیا؟ فعقروا الناقہ، یہ بات ہے اس اونٹنی کے متعلق۔ اونٹنی آئی تھی پہاڑ سے معجزانہ طور پر، اور انہیں حکم یہ دیا گیا کہ اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، تو وہ ایک دن پانی پیتی پورے چشمے کا، باقی کوئی اور جانور نہ پیتا، لیکن کل ہم نے پڑھا جتنا وہ پانی پیتی اتنا وہ دودھ بھی دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ کھیت، جس نے پانی زیادہ پینا ہے اس نے کھیت بھی زیادہ کھانا ہے، تو دودھ بھی پھر زیادہ دیا انہوں نے، لیکن یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یہ ٹانگوں کے قریب گھٹنوں سے اوپر کونچیں ہوتی ہیں، تو اس نے تلوار ماری اور اس کی ٹانگیں زخمی ہو گئیں۔ تو چونکہ زخمی تو ایک بندے نے کی، لیکن اس بندے کو ابھارنے والے سارے تھے، قرآن میں ہے فنادوا صاحبہم، انہوں نے اس مچھٹنڈے کو جو تھا اس کو بلایا اور اسے کہا کہ سب نے، جس طرح کہتے ہیں نا ہلا شہری دی کہ اس کو مار دو، اس نے تلوار لی اور اس نے تلوار زور سے ماری۔ اب ہوا کیا کہ تلوار لگی اس کو، اور وہ اونٹنی حدیث کے اندر آیا ہے کہ وہ واپس اس پہاڑ کے اندر جو ہے وہ چلے گئی۔ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ایک نے نہیں، سب نے، چونکہ سب نے ترغیب دلائی تھی، سب نے جس طرح وہ کہتے ہیں ہلا شہری دی تھی، تو اب یہ سارے مجرم ہیں۔ ایک تو جرم کر لیا، دوسرا کہنے لگے وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب کہنے لگے کہ ہم سارے چودھری وڈیرے لگ کر لیا کام ہم نے، اب تم کیا کر سکتے ہو، لاؤ وہ عذاب جس کا تم ہمیں کہتے ہو۔ یہ ہوتا ہے تکبر کی انتہا، جب بندہ متکبر ہو جاتا ہے پھر ظلم پہ ظلم کرتا رہتا ہے، اسے پتہ مجھے کیا ہونے لگا ہے، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے تعلق دار ہیں، کچھ جج کو اور بڑے بڑے افیسر میرے تعلق دار ہیں، مجھے کیا ہونے والا ہے، کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ تو انہوں نے بھی یہی رویہ کیا کہ ہم نے یہ کام کر دیا، اونٹنی کو ہم نے مار دیا، اب جو کرنا ہے کر لو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے پوری بستی تباہ کی تھی، اور اللہ انجام سے نہیں ڈرتا۔ یعنی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا، آج کوئی ہمارا ملک کا وزیر اعظم ہے، اگر کسی پر کوئی سخت ایکشن لیتا ہے تو ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے، یا سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو میری حکومت جا سکتی ہے، میرے اتحادی ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو دنیا کے بادشاہ کو یہ خطرہ ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ انہوں نے سمجھا ہم سارے ہیں، کیا ہوگا، اللہ نے سب کو تباہ کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ انجام سے
ڈرتا نہیں ہے۔ تو بہرحال حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے قوم سمود میں سے جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی کوشش کی وہ انسان ولد الزنا تھا۔ اب یہ صحیح حدیث ہے۔ محترم بھائیو، بات یہ ہے کہ جو بندہ زانی ہے نا، اس سے آپ کسی بھی کام کی توقع کر سکتے ہیں۔ وہ شرابی بھی ہوگا، وہ چوری بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ وہ قتل بھی کر سکتا ہے۔ انسانوں کا قتل کر دیتے ہیں یہ زانی لوگ۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنے پورے علاقے کے جتنے مستنڈے تھے نا، سب کا وہ سردار تھا، ولد الزنا تھا، حرام زادہ تھا، اور اس نے یہ کام کیا اور قوم کی ہلا شیری پر کیا، جس کی بنا پر ساری قوم کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔